بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کی نشست میں جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا، فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا موقف حجر کے تعلق سے، اہل بدعت کے ساتھ لا تعلقی اور بائیکاٹ کے تعلق سے ان کا موقف آج ہم بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے مخالفین فضیلۃ الشیخ حفظہ اللہ کے، جو صرف مخالفت ہی جانتے ہیں، نہ تو علم کے قریب کبھی گئے ہیں اور نہ ہی علم کو جانتے ہیں، صرف تہمتیں لگانا جانتے ہیں اور دوسروں کو مدخلی یا مداخلہ کہہ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس باطل مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ فضیلۃ الشیخ حفظہ اللہ سے اور ان کے علم سے طلاب علم کو اور عوام کو محروم کر دیں گے. تو انشاءاللہ ان کے یہ جو طریقے ہیں، یہ جو بہتان ہے، آج انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ بات کہاں تک ان کی درست ہے. ان کی یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ فضیلۃ الشیخ ربیع حفظہ اللہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، حجر اور بائیکاٹ کا فتنہ وہ لے کے آئے ہیں، طلاب علم کو آپس میں انہوں نے لڑایا ہے، سلفیوں میں اور اہل حدیثوں میں دراڑیں انہوں نے پیدا کی ہیں. ان سے پہلے سب ٹھیک تھے، ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے تھے. جب سے شیخ صاحب آئے ہیں اور ان کی دعوت عام ہوئی ہے تو طلاب علم میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، جھگڑے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا آپس میں حجر اور لا تعلقی جو ہے وہ عام ہوئی ہے. اور یہ بات بھی انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضیلۃ الشیخ ربیع حفظہ اللہ اہل حدیثوں کو، خاص طور انڈیا اور پاکستان کے اہل حدیثوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو علماء تسلیم نہیں کرتے. آج کی نشست میں انشاءاللہ یہ بات بھی واضح ہوگی کہ بات کہاں تک صحیح ہے اور شیخ صاحب کا موقف کیا ہے حجر کے تعلق سے اور علماء اہل حدیث کے تعلق سے اور اہل بدعت کے تعلق سے. اور آج کے درس ہم یہ بھی جانیں گے کہ بنیاد کیا ہے اہل بدعت کے ساتھ تعلق کی، یا ان کو دعوت دینے کی اصل بنیاد کیا ہے، اور داغنا سب سے آخری علاج ہے، سب سے پہلا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب سے کیا سوال کیا گیا اور کیا جواب دیتے ہیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اتباع المبتدع هل يلحقون به في الحجر؟ مختصر سا سوال ہے. کیا بدعتی کے اتباع کرنے والے بھی اس کے ساتھ ان کو بھی حجر کیا جاتا ہے، ان سے بلا تعلقی قائم کی جاتی ہے اور بائیکاٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک مبتدع ہے اور ایک اس کی اتباع کرنے والے ہیں. کبھی مکس نہ کرنا. اس لیے میں نے کہا ذرا میرے ساتھ چلتے رہیں اور باتوں کو سمجھیں. اتباع المبتدع هل يلحقون به في الحجر؟ ایک مبتدع ہے اور پھر اس کے اتباع کرنے والے ہیں. اس مبتدع سے تو حجر کرنا ہے جو بدعت کا داعی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اتفاق علماء کا بھی، اجماع علماء کا کہ بدعت جو داعی بدعت کی طرف، اس سے حجر کیا جاتا ہے. تو یہ مبتدع جو ہے جس کی بدعت ثابت ہو گئی ہے، جو ہٹ درم بھی ہے، وہ بدعتی ہے نا، دعوت دینے والا. اب اس کے متبعین ہیں کہ ان سے بھی حجر کیا جائے. حجر بائیکاٹ کرنا، لا تعلق قائم کرنا، بے رخی کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. الجواب، شیخ صاحب فرماتے المخدوع منهم يعلم یا اخوہ، میرے بھائیوں ان میں سے جو دھوکے میں جن کو دھوکہ دیا گیا ہے
ان کو تعلیم دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. لا تستعجلوا، جلد بازی مت کرو. علموہم وبینوا لہم، ان کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ اور مسائل کھول کھول کے بیان کرو، یعنی جو ان کو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرو. اچھا ایک چیز یہاں پہ سنو، المخدوع منہم، ان میں سے جو دھوکے میں ہے، جو کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ عوام الناس ہے. اور اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، جیسے آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اچھا، یعلم یا اخوہ، میرے بھائیوں کو تعلیم دیجیے. تعلیم کون دے گا؟ جاہل دے گا. اس لیے یاد رکھیں یہ نصیحت طلاب علم کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، عامی جاہل کے لیے نہیں ہے. جو تعلیم دے سکتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، اس لیے بات بھی واضح ہو جائے. اور تعلیم کون دے سکتا ہے دوسرے کو؟ جو خود عالم ہو یا طالب علم ہو. علموہم وبینوا لہم فإن کثیرا منہم یرید الخیر، ان میں سے بہت زیادہ لوگ خیر چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حتی من هؤلاء الصوفیہ، ان صوفیوں میں سے بھی جو عوام ہیں، جو کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو جاہل ہیں، یہ بھی ان کی اکثریت بھی خیر چاہتی ہے. سبحان اللہ. ان سے کیا کرے؟ عوام سے، صوفی عوام سے کیا کرنا؟ بیک آؤٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اصل میں یہ دھوکے میں ہے. ٹھیک ہے، علموہم وبینوا لہم، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ ذرا. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، لو ہناک نشاط سلفی، اگر وہاں پہ سلفی سرگرمی ہوتی، ایکٹیویٹی ہوتی، لرأیتہم یدخلون فی السلفیت زرافات ووحدانا، تو ان کو ضرور دیکھتے سلفیت میں داخل ہوتے ہوئے جماعتوں کی شکل میں اور انفرادی صورت میں. کون داخل ہوں گے؟ یہ عوام الناس، بدعتی عوام الناس، جو کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کب آئیں گے سلفیت کی طرف، سنت کی طرف؟ جب علماء اور طلاب علم والے جب ان کو نصیحت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اور ان کو تعلیم دیں گے، وہ علم جو انہوں نے خود حاصل کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے فلا يكن القاعدة عندكم فقط حجر وحجر وحجر. اللہ اکبر. تمہارے ہاں بنیاد صرف یہ نہیں ہونی چاہیے حجر وحجر وحجر، صرف بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، یہ قاعدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. الاساس، یہ قاعدہ ہے، سن لیں سب. الاساس ہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. وادخال الناس فی الخیر، اور لوگوں کو خیر میں داخل کرنا، لوگوں کو خیر میں داخل کرنا ہی بنیاد ہے. ہر دعوت کی بنیاد، سلفیت کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ حجر نہیں ہے، یاد رکھیں. اور شیخ صاحب پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں، جھوٹ باندھا گیا ہے کہ وہ صرف بائیکاٹ کا سبق دیتے ہیں. سن لیں بائیکاٹ کس سے کر رہے ہیں، کس سے نہیں کرنا. الاساس ہدایت الناس وادخال الناس فی الخیر، اسے انڈر لائن کریں اور دیکھیں اس مختصر سے جواب میں شیخ صاحب نے اس بات کو کتنی مرتبہ دہرایا ہے. گنے میرے ساتھ، اس نمبر 1 کر دیں. الاساس ہدایت الناس وادخال الناس فی الخیر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الحجر هذا قد يفهم غلطا، لا تعلقی بائیکاٹ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے. اذا حجرت الناس كلهم، اگر سارے لوگوں سے بائیکاٹ کر لیں گے، حجر کر لیں گے. من يدخل في السنہ، سنت میں کون داخل ہوگا؟ سب کو تو ہم نے بائیکاٹ کر لیا، چھوڑ دیا سب کو، تو سنت میں داخل کون ہوگا؟ اذا وضعنا السدود والحواجز بيننا وبينهم بالهجر وبين السنة متى يدخلون في السنة، اگر ہم اپنے اور ان کے اور سنت کے بیچ میں دیواریں اور رکاوٹیں قائم کر لیں گے تو سنت میں وہ کب داخل ہوں گے؟ اور رکاوٹیں کس چیز سے ہیں؟ حجر سے، بائیکاٹ سے.
یعنی اگر ہم بائیکاٹ کو دیوار بنا دیں گے اپنے ان کے اور سنت کے بیچ میں کھڑی ہم نے دیوار قائم کر دی، کس چیز کی؟ حجر کی، بائیکاٹ کے کر دی، تو سنت میں داخل کب ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ الحجر یا اخوہ میرے بھائیوں، حجر اور بائیکاٹ فی وقت الامام احمد، امام احمد یعنی امام اہل السنہ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بائیکاٹ اور حجر کا کیا معنی تھا؟ سنیں ذرا. الدنیا ملیئۃ بالسلفیین، دنیا وہ زمانہ سلفیوں سے بھرا پڑا تھا، بھرا ہوا تھا. اہل سنت کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ اہل سنت کثرت سے تھے کہ نہیں؟ سلفی کثرت سے تھے کہ نہیں؟ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمد، اگر اس زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ دیتے فلان مبتدع سقط، بس ایک دفعہ کہہ دیتے فلان بدعتی ہے، وہ ساقط ہو جاتا، یعنی اس کے بعد اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا، کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اما الان، لیکن آج کے زمانے میں فعندک السلفیت، تمہارے ہاں سلفیت کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود، سفید بال کے مانند ہے کالے بیل میں. کالا بیل دیکھا ہے؟ اگر اس میں ایک سفید بال ہو یا 2 سفید بال ہو یا 10 سفید بال ہو یا 100 سفید بال ہو، نظر آتے ہیں؟ اچھا 1000 تو نظر آئیں گے نا. کالشعرۃ البیضاء، تب ہم کیا کہیں جب ایک سفید بال ہو کالے بیل میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ زمانہ تھا اور آج کا بھی زمانہ ہے. فلا یحجر، اچھا تو پھر حجر کس سے کریں؟ ہم کسی سے نہ کریں. اب اس کو انڈر لائن کریں. فلا یحجر، نہیں حجر کیا جاتا الا سوائے اس کے المبتدع المستكبر المعاند. 3 چیزیں نوٹ کر لیں. نمبر 1 مبتدع ہو، نمبر 2 مستكبر ہو، نمبر 3 معاند ہو. مبتدع ہے، بدعتی ہے. مستكبر تکبر کرنے والا، معاند ہٹ درمی کرنے والا، جس کو حق کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے وہ حق کو نہیں قبول کرتا، اس حق کا رد کرتے ہوئے 10 شبہات اور پیدا کر دیتا ہے. معاند ہے، مستكبر ہے. اما المخدوعون، لیکن جو دھوکے میں ہیں، یعنی عوام الناس، عام بدعتی لوگ، فتأن بهم، اس سے نرمی آستگی سے کام لو. ويدعون الى الله، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. فقد يستجيب منهم الكثير، اور بہت سارے لوگ ان میں سے اس دعوت حق کو قبول کریں گے انشاءاللہ. الاساس، پھر اساس کیا؟ اساس ہے، بنیاد کیا ہے؟ الاساس ہدایت الناس وانقاذهم من الباطل والضلال. اسے نمبر 2 کریں، انڈر لائن کریں. دوسری مرتبہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں الاساس کیا ہے؟ حجر نہیں ہے. الاساس ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت دینا، ہدایت کی طرف بلانا. یہ کون سی ہدایت ہے؟ دلالہ والارشاد. آپ دلالت کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے حق کی طرف. ہدایت یہ وہ ہدایت ہے جو علماء اور طلاب علم اور داعیان حق دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، توحید کی طرف اور سنت کی طرف اور منہج سلف کی طرف. یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت القلوب، یہ وہ ہدایت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. الاساس بنیاد یہ ہے ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا. وانقاذهم، اور ان کو بچانا من الباطل والضلال، باطل والضلال سے. یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. فادعوهم وقربوهم، ان کو دعوت، ان کو اپنے قریب کرو. وقدموا للناس الكتب والرسائل، اور ان کو پیش کرو کتابیں اور رسالے. والرسائل العلمیہ النافعہ، اور ایسے رسالے نفع بخش علمی رسالے ان کو پیش کرو. والاشرطہ العلمیہ، والاشرطہ العلمیہ، اور علمی کیسٹیں. واستخدموا كل وسائل الدعوة المشروعة، اور ہر مشروع دعوت کے جو طریقے ہیں
انہیں استعمال کرو، ان پہ عمل کرو. ومنها، ان میں سے کیا ہے مشروع طریقے؟ ومن الخطب والمحاضرات، جن میں خطبے ہیں اور لیکچر ہیں علماء کے. اگر آپ خود عالم ہیں یا طالب علم ہیں یا خطیب ہیں یا خود لیکچر دیتے ہیں تو پھر وہ دیں. اگر نہیں ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو پھر علماء کی جو خطبے ہیں، جو لیکچرز ہیں، وہ تو پیش کر سکتے ہیں نا. آج یہ نہ کہیں کوئی عذر واللہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ عربی تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے دعوت دینی ہے اردو میں، تو کون سمجھے گا؟ واللہ علماء کے اقوال موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، اور ان کے تراجم فرینچ میں بھی ہیں. کس زبان میں آپ کو چاہیے؟ فتاوی لجنہ دائمہ دیکھیں آپ کتنی زبانوں میں. سبحان اللہ، کیا عذر ہمارے پاس باقی رہتا ہے؟ شیخ فرماتے ومنها الخطب والمحاضرات فسيحصل بذلك الخير الكثير، اور اس سے انشاءاللہ خیر کثیر، فسيحصل بذلك الخير الكثير انشاءاللہ، اور اس سے خیر کثیر حاصل ہوگا انشاءاللہ. ويكثر انشاءاللہ سواد السلفیین، اور سلفیوں کا سواد بھی ان کے تعداد میں بھی کثرت ہوگی. وما تخسرون كثيرا من الناس، اور بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں گوایا جائے گا، یعنی کچھ کھو گے نہیں تم لوگ تم سے دور نہیں ہوں گے. اگر یہ طریقہ دعوت کا رہے گا جس کی بنیاد لوگوں کو ہدایت ہے اور لوگوں کو نکالنا ہے گمراہیوں سے اور باطل سے نکالنا ہے، تو پھر انشاءاللہ لوگ اور حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اگر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سلفیت کی، تو عوام الناس کیوں نہیں قبول کریں گے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کل الناس ضالون عندک، تمہارے نزدیک تمہارے سارے گمراہ ہیں، سارے لوگ گمراہ ہیں. ولا تنصح ولا شيء ولا بیان، نہ تو نصیحت کرتے ہو نہ کچھ بیان کرتے ہو، کچھ کرتے ہو نہیں. غلط، یہ غلط ہے. هذا معناه، اس کا معنی یہ ہے سد ابواب الخير في وجوه الناس، کہ خیر کے دروازے لوگوں کے منہ پر بند کرنا ہے. فلا يكون عندكم فقط حجر، تمہارے یہاں صرف حجر بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. القاعدة الأساسية، نمبر 3 نوٹ کریں ذرا، تیسری مرتبہ القاعدة الأساسية هداية الناس وإدخالهم في السنة. اللہ اکبر. بنیاد پھر کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ القاعدة الأساسية کیا ہے؟ ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، ہدایت کا راستہ آسان کرنا، حق کا راستہ آسان کرنا، صراط مستقیم آسان کرنا، منہج سلف آسان کرنا، یہ ہدایت کا راستہ ہے. وَإِدْخَالِهُمْ فِي السُّنَّةِ، اور سنت میں داخل کرنا، اور وَإِنْقَاذِهُمْ مِنَ الضَّلَالِ، اور گمراہی سے ان کو بچانا. هذه القاعدة عندكم، یہ قاعدہ ہے تم لوگوں کے پاس، یہ ہونا چاہیے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. وَاحْلُمُوا، اور بردباری حلم سے کام لیتے رہو. وَكَذَا وَكَذَا، اور اسی طریقے سے. ثُمَّ مَنْ عَانَدَ بَعْدَ الْبَيَانِ، پھر جو ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، من بعد ثم من عاند بعد البیان الواضح، جو واضح بیان اور تعلیم دینے کے بعد جو ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، فآخر الدواء الکی، تو سب سے آخری علاج داغنا ہے. داغنا کیا ہے؟ حجر ہے. سبحان اللہ. اما الکی من اول مرہ، داغنا شروع سے، علاج شروع کرنا داغنے سے شروع کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، مریض جاتا داغنا شروع کر دے، سر میں درد داغ دیتا ہے، کمر میں درد داغ دیتا ہے، آنکھ میں درد داغ دیتا ہے. کوئی مریض جائے گا اس کے پاس؟ یہ ڈاکٹر ہے، یہ علاج کرنے والا ہے. سبحان اللہ. شیخ صفر فرماتے اما الکی من اول مرہ، داغنا شروع سے. داغنا جانتے ہیں؟ لوہے کے سراخ کو گرم کر کے آگ کے اوپر پھر جسم کے حصے پہ لگانا جہاں پر درد ہو یا کوئی تکلیف، اسے داغنا کہتے ہیں. اما الکی من اول مرہ، شروع سے ہی داغنے سے علاج کرنا. هذا غلط، یہ غلط ہے. بارک اللہ فیکم. فلیکن ایها الاخوہ، اے میرے بھائیو، فلیکن ایها الاخوہ القاعدة عندکم، کتنے نمبر ہے؟ چوتھی مرتبہ، انڈر لائن کریں ذرا. میرے بھائیو، تمہارے پاس قاعدہ یہ ہونا چاہیے، انتشال الناس، لوگوں کو نکالنا ہے. کس چیز سے نکالنا ہے؟ اللہ، گمراہی سے اور باطل کے دلدل سے نکالنا ہے.
ان ظلمات سے نکالنا ہے. واللہ اللہ کی قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں کثیر من الناس یریدون الخیر، بہت سارے لوگ خیر چاہتے ہیں. یریدون الجنہ یا اخوان، بھائیو بہت سارے لوگ جنت چاہتے ہیں. جنت کون نہیں چاہتا؟ یریدون الخیر، خیر چاہتے ہیں. فلتکن اسلیبکم حکیمہ، تمہارے طریقے حکمت والے ہونے چاہیے. واللہ الاسالیب الحکیمۃ الرحیمۃ، اللہ کی قسم حکمت والے اور رحمت والے جو طریقے ہیں. التي يشعر انك لست متعاليا عليه، جس سے سننے والے کو، جس کو تم دعوت دے رہے ہو، اسے یہ محسوس ہو کہ تم اس سے بڑھ کر نہیں ہو، اس سے آگے نہیں ہو، اس کے آگے نہیں ہو، اس کے اوپر نہیں ہو. وانك ما تريد اهانته، تم اس کی اہانت ذلت نہیں چاہتے ہو. ہماری دعوت میں ایسی دعوت ہو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رحمت والی دعوت ہو، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اسے یقین ہو جائے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. اگر یہ باطل کا رد بھی کرتا ہے، کچھ سختی سے بھی کام لیتا ہے، الفاظ بھی بعض اگر سخت ہوتے ہیں تو یہ حق چاہتا ہے، لیکن سخت الفاظوں سے عوام الناس سمجھتے ہیں میرے بھائی. اس لیے ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن تواضع له، لیکن عاجزی اور خاکساری سے پیش آؤ اس کے لیے. الن جانبک، ترفق به، نرمی سے کام لو. وبلغ بالحکمہ، اور حکمت کے ساتھ دعوت دو. کثیر و کثیر من الناس، بہت سارے لوگ قبوریون، قبر پرست، ہداہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی ہے. علی ایدی قلہ من اہل الحدیث، بہت سارے قبر پرست لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی بہت ہی کم اہل حدیثوں کے ہاتھوں. لما جاؤ، کب؟ جب وہ لما جاؤ بالعلم والحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب وہ دعوت کیسے لے کے آئے؟ علم کی بنیاد پر، حکمت اور موعظہ حسنہ کی بنیاد پر ان کی دعوت تھی. وَاضْرِبُ لَكُمْ مِثَالًا وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ الدُّعَاةِ، اور میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ان دعات میں سے. كان الشيخ ثناء الله الأمرتسري في الهند من جهابذة العلماء وحكمائهم، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فضيلة الشيخ من جهابذة العلماء، كبار علماء سے، انڈیا کے کبار علماء سے، العالم الامام ثناء اللہ امرتسری ابو الوفاء، انڈیا کے معروف اہل حدیث عالم ہیں، سلفی عالم ہیں اپنے زمانے کے. شیخ صاحب ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں. ذرا الفاظ دیکھیں. من جہابذة العلماء وحکمائهم، کبار علماء میں سے تھے اور ان کے حکماء میں سے تھے. یدعو الی اللہ، دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. ویناظر، مناظرہ بھی کرتے تھے. بالحکمت والحجۃ والبرہان، حکمت کے ساتھ، حجت و برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ. مع الاخلاق العالیہ، اور بلند اخلاق کے ساتھ. اللہ اکبر. علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، اخلاق عالیہ بھی ہے. یہ ہوتے علماء. فاقبل بشر کثیر، بہت سارے لوگوں نے دعوت کو قبول کیا. على دعوته واستجابوا لها. فغاض ذلك علماء السوء، جب لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنا شروع کی اور کثرت سے لوگوں نے دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، تو ان کے جو دشمن تھے، جو علماء السوء والضلال، گمراہی کے علماء تھے، برے علماء، بدعتی علماء، بدعت بلانے والے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ کثرت سے لوگ
ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں, ان کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا سنیں ذرا. فغاض ذلك, غاض یعنی برا لگا, شدید دکھ ہوا, ان کو تکلیف ہوئی, دل میں غیظ و نفرت پیدا ہوئی. ذلك یہ معاملہ علماء السوء, باطل علماء, والضلال اور گمراہی کے علماء, المعاندین حق درم. فسلطوا علیہ رجلا جاہلا, تو انہوں نے کسی جاہل شخص کو ان پر مسلط کیا, یعنی کسی کو پیسہ دیا ہوتا نا, کیا کہتے ہیں ان کو, غنڈے کو کہتے ہیں. کسی غنڈے کو کرائے پہ لیا, پیسہ دے دیا کہ شیخ صاحب کو قتل کرنا ہے. فسلطوا علیہ رجلا جاہلا فاجرا, جاہل فاجر شخص تھا, ليقتله تاکہ شیخ صاحب کو قتل کریں. فجاء هذا الرجل, یہ شخص آیا, الى الشيخ ثناء الله, فضيلة الشيخ ثناء الله رحمه الله کے پاس آیا, وهو يحاضر, اور وہ لیکچر دے رہے تھے. فهجم عليه بمعول, اور کلہاڑی سے وار کیا, وضربه ضربة قاتلة, اور جان لیوا حملہ کیا. فخر مغشيا عليه, فضيلة الشيخ رحمه الله بے ہوش ہو کر گر پڑے. فجاء رجال الحکومہ, پولیس آ گئی اور اس شخص کو لے گئے. یعنی انظر ثلاثة أربعة من كبار تلاميذ الشيخ نذير حسين قلبوا الهند رأسا على عقب بحکمتهم وعلمهم. کیسا فرماتے ہیں, دیکھو, یعنی طلاب علم آنکھیں کھولو اور دیکھو, 3 یا 4, انڈیا میں کتنا آبادی ہے, اچھا اس زمانے میں کتنا آبادی تھی, اور صرف مسلمانوں کی کتنا آبادی تھی, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, سنیں, 3 یا 4 من کبار تلاميذ الشيخ نذير حسين, الشيخ نذير حسين الدهلوي رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات سن 1320 میں, 1320, محدث معروف, محدث دہلوی, فضیلۃ الشیخ نذیر حسین الدہلوی محدث ہیں, وہ معروف عالم ہیں انڈیا کے, اور یعنی بعض سورب کے علماء بھی سند کے لیے جاتے تھے, کبار علماء بھی وہاں پہ گئے. میرے پاس وقت ہے کہ میں ایک سیرت پہ کچھ بات کروں انشاءاللہ, کبھی ان علماء کا حق انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا تھوڑا سا انشاءاللہ حق ادا ضرور کریں گے. ہمارے اوپر حق ہے کہ انڈیا کے جو کبار حدیث علماء ہیں جو گزر چکے ہیں, ان کے انشاءاللہ کچھ سیرت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ آج کے اہل حدیث کہاں ہیں اور آج کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, اور کس طریقے سے آج بعض اہل حدیث اس منہج سے دور ہیں. اس میں انشاءاللہ بات کریں کبھی. لیکن واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, دیکھو 3 یا 4 من کبار تلاميذ الشيخ نذیر حسین یعنی الدہلوی رحمہ اللہ, ان کے 3 یا 4 بڑے جو شاگرد تھے, ان میں سے انہوں نے قلبوا الهند رأسا على عقب, انڈیا کو الٹا سیدھا کر دیا. 3 یا 4 لوگوں نے, یعنی دعوت السلفی ایسے پھیلائی 3 یا 4 لوگوں نے کہ انڈیا الٹا سیدھا ہو گیا پورا کا پورا. سبحان اللہ. کیسے؟ بحکمت و علم, میرے بھائی علم اور حکمت کے ساتھ. واخذوا هذا المجرم, پولیس والے اس مجرم کو لے گئے جس نے شیخ صاحب پر حملہ کیا, وودعوه في السجن, اور اسے جیل میں قید کر لیا. فاول ما افاق هذا من غشيته, اور جب وہ شخص جس نے شیخ صاحب پہ حملہ کیا, وہ جاہل و فاجر شخص, یعنی جب یعنی اس بندے کو تو لے گئے, جب فاول ما افاق هذا, یعنی جب شیخ صاحب جب شیخ صاحب رحمہ اللہ ہوش میں آئے, قال اين هذا الذي ضربني, کہاں ہے وہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا, جس نے مجھے مارا. قالوا في السجن, تو لوگوں نے کہا وہ جیل میں چلا گیا. کون؟ وہ جاہل فاجر اور قاتل جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. قال ما يسجد ابدا, شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کیوں قید کیا, کیوں قید جیل نہیں ہونی چاہیے, اسے ہرگز نہیں ہونی چاہیے. فاصرت الحکومت علی سجنه, کیس دائر ہو گیا اور قتل کا حملہ تھا تو اس کو سزا ہو گئی اور جیل ہو گئی. فكان هذا الحلیم, تو فضیلۃ الشیخ رحمہ اللہ اتنے بردبار تھے, ينفق على اولاد المجرم مدت بقائه في السجن, جب تک وہ مجرم جیل میں رہا اس کے گھر کا خرچ شیخ صاحب خود کرتے رہے.
عجب سی بات ہے، سبحان اللہ، ایسے عظیم لوگ بھی اس دنیا میں گزرے ہیں. ثم لما افرج عنہ، جب اس شخص کو رہائی ملی، رہا کر دیا گیا، فاول عمل قام به زیارت الشیخ، اس کو ٹھیک کر دے، قال نہیں قام به، فاول عمل قام به، تو وہ شخص یعنی جو جیل میں قید تھا، مجرم، سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا رہائی کے بعد، شیخ صاحب کی زیارت کی. سبحان اللہ، جیل سے پہلے جانے دشمن تھا، جیل کے بعد اپنے گھر نہیں گیا، سب سے پہلے شیخ صاحب کے پاس گیا. وإعلان الدخول في السلفية ونبذ البدع، اور اس نے فوراً اعلان کیا سلفیت کا اور بدعت کو چھوڑ دیا. ایک مجرم اور قاتل سلفی بن جاتا ہے کیسے؟ علم سے، حکمت سے. یہاں پر ایک اہم چیز میں بتاؤں، فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے، اور زیادہ وقت نہیں کہ میں پورا قصہ بیان کروں، لیکن شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جو تعلیم حاصل کی تھی اہل حدیث، لیکن دیوبندی درس میں تعلیم حاصل کی، اور کچھ اثر دیوبندیت کا ان پہ ہوا، یہاں تک کہ اسماء و صفات میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اور اس تفسیر میں انہوں نے اسماء و صفات کے باب میں تعویل سے کام لیا، جیسے کہ اشاعرہ کا مذہب ہے. ان کے رد میں دیکھیں سبحان اللہ، علماء کس طریقے سے ہمیشہ باطل کا رد کرتے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اگرچہ کہنے والا ہمارا اپنا کیوں نہ ہو. تو غزنوی خاندان کے بعض علماء اٹھے اور جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو نوٹ کی، اور 40 غلطیاں شیخ صاحب کی بیان کی اسماء و صفات کے باب میں، کہ شیخ صاحب نے یہ 40 غلطیاں کر لی، ایک نہیں 40 غلطی، اور کتاب بھی لکھی اردو میں. فضیلۃ الشیخ رحمہ اللہ، تو شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد بھی کیا. دیکھا شریعت کس طریقے سے جڑیں کی ہوئی تھی. پھر انہوں نے بھی رد کیا، اور ایک بڑی سی دراڑ پیدا ہو گئی ان علماء کے بیچ میں. ایک طرف غزنوی خاندان کے علماء، حدیث سلفی علماء معروف ہیں، عبد الحق غزنوی ہیں، عبد الواحد غزنوی ہیں، عبد الجبار غزنوی وغیرہ، ایک طرف تھے. دوسری طرف حضرت شیخ ثناء اللہ امرتسری تھے رحمۃ اللہ علیہ. حج کے موقع پر الامام الملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے، حج پہ آئے تو غزنوی خاندان کے علماء نے اب جو اردو میں رد تھا 40 غلطی نکال، اس کو عربی میں لکھا، اور یہ بات جو ہے الامام جلالۃ الملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. دیکھ کے تعجب ہوا، کیونکہ فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ کو قریب سے جانتے تھے کہ بڑے عالم ہیں انڈیا کے. تو بڑا دکھ ہوا ان کو کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے دونوں کو بلایا اور ان کا صلح نامہ ہوا، بڑا پیارا صلح نامہ ہوا. دیکھیں کس طریقے سے ہوا، یعنی تقریباً یہ بات ہے سن 1344 ہجری کی 1927 عیسوی، غالباً 1927 کی بات ہے.
تو الملک عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ نے دونوں فریقین کو بلایا، اور سعودی عرب کے کبار علماء جو تھے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور دونوں کی آپس میں وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضیلۃ الشیخ العلامہ ثناء الامرتسری حق کی طرف رجوع کیا، اپنے باطل کو چھوڑ دیا. جو بھی باطل نظریات تھے ان سے توبہ کر لی. میں آپ کو صرف یہاں پہ چند باتیں جو ہیں بیان کرتا ہوں جو پھر مسودہ لکھا گیا اس زمانے میں. وہ مسودہ پڑھ کے سناتا ہوں تھوڑا سا کہ اس میں کیا لکھا گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلس الشريف المعقود على يد الإمام عبد العزيز بن سعود قد حضر الشيخ مولوي ثناء الله وحضر الشيخ عبد الواحد الغزنوي. اس مجلس شریف میں جس کا انعقاد کیا گیا امام عبد العزیز بن سعود یعنی آل سعود رحمہ اللہ کے سامنے، اور حاضر تھے الشیخ مولوی ثناء اللہ وحضر الشيخ عبد الواحد الغزنوي دوسری طرف. فطلب كل منهما الى الامام ايده الله ان ينظر فيما كان بينهم من النزاع. تو دونوں میں جو نزاع تھا کیا تھا وہ سامنے رکھا گیا بحضرة جماعة من العلماء، اور علماء کی جماعت بھی موجود تھی ان دونوں کے بیچ میں جو سعودی عرب میں موجود تھے. وقد حصل الاتفاق، اور اتفاق ہوا فيما قالوه جو انہوں نے کہا على ان الشيخ ثناء الله قد رجع عما كتبه في تفسيره عن تأويل الاستواء وما في معنى ذلك من آيات الصفات الذي تبع فيه المتكلمين. اور یہ اس چیز پہ اتفاق ہوا کہ حضرت الشیخ ثناء الامرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے ان نظریات سے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی جس میں جن نظریات کو اپنے تفسیر میں لکھا تھا، جن میں استواء کی تعویل تھی کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اس کی تعویل تھی، اور اس معنی میں جو آیات الصفات میں بھی تعویل کی جس میں انہوں نے متکلمین کی اتباع کی تھی، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ جو اہل کلام والے ہیں. واتبع ما قاله السلف في هذا الباب، اور جو سلف کے اقوال تھے اس موضوع کے تعلق سے یعنی استواء اور اسماء و صفات کے باب میں جو سلف کے اقوال تھے ان کی اتباع کی فضیلۃ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ. واقر، اور اقرار کیا بانه هو الحق بلا ریب، اور یہ جو سلف کے اقوال یہی حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. والتزم، اور یہ بھی انہوں نے التزام کیا ان يكتب ذلك في تفسيره کہ وہ اپنی تفسیر میں جو بھی غلطی تھی کو نشاندہی کر کے دوبارہ بھی تصحیح کر لیں. واما الشیخ عبد الواحد الغزنوی، اور دوسری طرف شیخ عبد الواحد الغزنوی ومن معه جو ان کے ساتھ ہیں ممن كان قد تكلم في حق الشيخ جنہوں نے شیخ ثناء اللہ کے خلاف باتیں کی تھیں، مما يوجب الطعن عليه جو ان کے خلاف طعن اور برا بلا کہا گیا، فإنهم يرجعون عنه وہ رجوع کرتے ہیں ہر اس طعن سے جو انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف کیا تھا. وإن يحرق الأربعين التي كتبوها في حقه، انہیں جو کتاب کا نام 40 رکھ دیا تھا، اب اس کتاب کو بھی جلا دیں گے جو انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف لکھی. ويرجع كل منهما إلى تجديد عقد الأخوة واجتناب ما ينافي ذلك، اور دونوں واپس آئیں گے اور تجدید عقد الاخوہ جو بھائی چارے کے پہلے تھیں دونوں کے بیچ میں جب صحیح منہج پہ تھے، ایک شیخ سے غلطی ہوئی، اب وہ رجوع کر چکا ہے، غلطی سے توبہ کر چکا ہے، اب دونوں واپس اب بھائی چارے کی طرف واپس آئیں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دے، اسے اجتناب کرے جو اس کے منافی ہے. حصل القرار على ذلك، اور اس پہ قرار ہوا اس بات پہ. وتبايعوا عليه، اور اس پہ بیعت بھی کی على يد الامام امام الملک عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ کے ہاتھوں. والعلماء الموقعین علیہ، اور وہ علماء جو دستخط کر رہے ہیں اس معاہدے پر یا عقد پر. والحمد للہ علی التوفیق، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے توفیق پر. وهو حسبنا ونعم الوکیل. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. یہ مسودہ تھا جو لکھا گیا اس زمانے میں. اگر اس کی میں تشریح کرتا ہوں تو پورا وقت ادھر رک جائے گا، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. لیکن ایک ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ غلط لوگوں سے علم حاصل کرنا کتنی خطرناک اور خوفناک ہے. ایک عالم ہے اپنے زمانے کے لیکن علم کی بنیاد غلط تھی، کتنی بڑی غلطی ہوئی. دوسری طرف یہ بھی سبق ملتا ہے غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو، غلطی کا رد کیا جاتا ہے، یہ حق ہے. سیکھیں ذرا علماء سے،
کبھی بھی حق کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہ ہمارے عالم تو غلطی کرتے تو ہم خاموشی اختیار کریں. اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ علماء حق ہمیشہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں. اللہ قسم شیخ صاحب کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ ان کا درجہ مزید بلند ہوا کہ نہیں؟ کس نے کہا کہ اگر آپ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بے وقوف ہے, یہ احمق ہے. احمق بے وقوف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر ہم حق کی طرف رجوع کریں گے تو ہم پھر عالم نہیں رہیں گے, یا ہمارے علم میں یا ہمارے شان میں کوئی کمی ہو جائے گی. بھی ہماری شان, ہماری حیثیت ہے ہی کیا؟ اس دین کے بغیر ہم کیا ہیں؟ حق کے بغیر ہم ہیں کیا؟ ہماری قیمت کیا ہے, قدر کیا ہے ہماری؟ اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ سعودی عرب کے ملوک, حکام اور علماء رحم اللہ من مات منہ وحفظ اللہ احیاءہم, دیکھیں کس طریقے سے پوری امت کا درد رکھتے ہیں. اب جھگڑا انڈیا میں ہوا ہے علماء کا, اور بلاتے, جب علم ہوتا ہے بلاتے ہیں اور خود اپنی مجلس میں. اب زمانے کے بادشاہ ہے, کس کے پاس فرصت ہوتی, وقت ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اہل حق ہیں, سلفی ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سب ایک جان ہیں. اور یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑی غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آج کی جنگ جو یمن میں ہو رہی ہے یا جو پاکستان میں ہو رہی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ عراق کی جنگ ہماری جنگ, یہ یمن کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. نہیں واللہ, یہ دین اسلام کی جنگ ہے. جو توحید اور سنت اور سلف کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. صرف مٹی کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہے, صرف ملک کا دشمن ہمارا دشمن نہیں. یاد رکھیں اصل دشمن وہ ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے, اور دین کا دشمن وہ ہے جو توحید کا دشمن ہے, جو سنت کا دشمن ہے, جو منہج سلف کا دشمن ہے. آج بھی دیکھتے الحمدللہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ نے کس طریقے سے قدم بڑھایا ہے, اور امت ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں, الحمدللہ. اور اس زمانے میں دیکھیں علماء میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے, لیکن کیونکہ حق پر تھے غلطی ہو جاتی ہے, اور یہ بھی نہیں غلطی کو نظر انداز کیا گیا. لیکن حکمت دیکھیں. مگر آپ کو خط سناؤں جو ملک عبد العزیز رحمہ خود لکھا شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو, تو آپ حیران ہو جائے گا کہ ایک بادشاہ ایک سے خط لکھتا ہے. نرمی کے الفاظ, پیار بھرے الفاظ لکھے ہیں تاکہ وہ آمادہ تو ہو بات سننے کا, اور وہ آئے پھر اپنے سامنے. یہ نہیں کہ کسی وزیر کو بھیج دیتے, کسی مشیر کو بھیج دیتے, نہیں, خود بیٹھے اپنے سامنے, علماء کو بلایا, ڈیبیٹ ہوئی, مناظرہ ہوا, اور اس وقت تک رہا جب تک کہ حق کی طرف دونوں فریقین واپس نہیں آئے. جو حق پہ تھا وہ حق پہ باقی رہا, جو باطل پہ تھا وہ حق کی طرف آیا. امت کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے, یہ نہیں کہ بس سب ایک ساتھ مل جاؤ. چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے بیچ میں ہیں, سب دور ہو جائیں گی. کافر ہمارے دشمن ہمارے سامنے دروازے پر ہے, ہم سب ایک ہیں, ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, نظر انداز کر دیں, نظر انداز کر دیں. نہیں واللہ, باطل اور باطل کو چھوڑتا نہیں, بدعت اور بدعت کو چھوڑتا نہیں. اور اہل حق اہل سنت کو کہا جاتا ہے تم حق سنت کو چھوڑ دو اور ان سے ہاتھ ملا لو. واللہ ذلت کے سوا رسوائی کسی کو کچھ ملے گا نہیں. عزت چاہتے ہو یہی راستہ ہے, یہی ایک راستہ ہے. اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انڈیا کے اور پاکستان اور ساری دنیا کے جو اہل حدیث علماء ہیں, جو منہج سلف پر قائم ہیں, وہ علماء ہیں, جہابذہ ہیں, حکمت والے ہیں, علم والے, ہمارے سارا کھپے ہیں. اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں, منہج سلف کے خلاف چلنے والے ہیں, کوئی اور راستے اختیار کر چکے ہیں, یہ بدعت کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں, یا بدعت کو برا بلا نہیں کہتے, باطل کو باطل نہیں کہتے. بعض شرماتے ہیں اور بعض کتراتے ہیں, اور بعض پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. دیکھ لیں غزنوی خاندان کے علماء خاموشی اختیار نہیں کی. لوگوں نے کہا فتنہ چاہتے ہو, جو حق کی طرف بلاتا ہے وہ فتنہ چاہتا ہے, یا جو ہٹ در میں وہ فتنہ چاہتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ حق باقی رہا کہ نہ رہا, اتفاق اجتماع حق پہ ہوا کہ نہ ہوا. آج عجب بات دیکھیں. اور واللہ اگر ان اہل حدیث علماء
جو آج بھی زندہ موجود ہیں، پتہ نہیں کس کونے میں چھپے ہیں بیچارے. اس لیے بیچارہ کہتا ہوں کہ آج دعویٰ سینٹر کھل گئے ہیں بہت سارے، اور نئے نئے لوگ واللہ جن کو دین کی بنیاد کا، کلمہ توحید کی بنیاد کا علم نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ میں دعوت دے رہے ہیں. ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ علماء کے پاس جا کے علم حاصل کرو. لوگوں نے کہا تم ان کو علم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کیسے تسلیم کروں جس کے پاس علم کی بنیاد ہی نہیں ہے؟ تم تسلیم تو کر سکتے ہو، جاہل لوگ. یہ اصل علماء تھے اپنے زمانے کو، اور وہ اہل حدیث عالم جو ان کی نقش قدم پر چلنے والا ہے آج بھی، وہ ہمارے نزدیک عالم ہے، وہ حق پر ہے. ان کی پیروی کی، ان سے علم حاصل کیا جائے. اور جو بعض صوفیوں میں شامل ہو گئے ہیں، بعض داعش کو بہتر سمجھتے ہیں، بعض اخوانیت حزبیت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، بعض تراثی ہے تراث کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ سارے باطل پہ ہیں. بات تلخ ہے لیکن حق ہے. الحدیث ٹائٹل کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو درست کریں اور ان علماء اپنے قدم پر چلیں جو منہج سلف پر قائم تھے اور سلفیت کو انڈیا میں پھیلایا ہے، الحدیثیت کی بنیاد رکھی ہے. آج اگر وہی زمانہ چاہتے ہو عزت والا، اہل حدیثیت کا وہی زمانہ، سلفیت کا وہی زمانہ چاہتے ہو جو ان عظیم علماء کے زمانے میں تھا، تو آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. واپس آتے ہیں، شاید اس میں نہیں، دوسری یہ جو ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا، وہ اس میں انہوں نے کچھ یہ جو غلطیاں کی تھی وہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے. مثال آخر شیخ صاحب فرماتے، دوسری مثال بھی دیتے ہیں شیخ صاحب. فضلت الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ دوسری مثال دیتے ہیں. کان اول داعی فی السودان الى السلفیات. انڈیا سے اب سودان کی طرف شیخ صاحب جا رہے ہیں. سب سے پہلے سلفیت کی طرف داعی سودان میں فی هذا العصر، اس زمانے میں الشیخ حسونہ، شیخ حسونہ تھے. وكان مضرب المثل في الصبر والحلم والحكمة، جس کی مثال دی جاتی صبر میں، حلم میں، بردباری اور حکمت میں. يدعو الى الله بنشاط، بڑے جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے. فی المساجد، مساجد میں، وغیرها ومساجد کے علاوہ بھی. فيهجم عليه اهل البدع فيضربونه، البدع اس پہ حملہ کرتے اور مارتے، پیٹتے. ضربا شدیدا، شدید طریقے سے مارتے رہتے. حتی یعتقد انه مات، مار مار کے بے ہوش ہو جاتے شیخ صاحب. یہ مارنے والے یہ سمجھتے کہ مر گئے، چھوڑ دیتے، اتنا مارتے. فیسحبونه برجله، پاؤں سے کھینچ کے، ثم یرمونه خارج المسجد، مسجد کے باہر پھینک دیتے. شیخ صاحب مسجد میں درس دے رہے ہیں توحید کا، سنت منہج سلف کا. یہ ظالم لوگ آتے ہیں شیخ صاحب کو مارتے ہیں، جاہل ہیں، بدعتی ہیں، اتنا مارتے ہیں شیخ صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے کہ کوئی حرکت نہیں، مر گیا ہے، یہ سمجھتے کہ مر چکا ہے، پاؤں سے کھینچ کے مسجد باہر پھینک دیتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَاقَ، جب ہوش میں آتے، فَأَوَّلُ مَا يُفَاجِئُ النَّاسِ بِالِابْتِسَامَاتِ، سب سے پہلے مسکراتے اور لوگ تعجب سے دیکھتے. سبحان اللہ. للسب ولا التسخط، نہ گالی دے کسی کو دیتے، نہ برا بلا کہتے. ولا يحقد على احد، اور کسی پر حقد بھی نہیں کرتے، دل میں کوئی کینہ بھی نہیں رکھتے. ولا ينتقم، نہ انتقام لیتے. ولا شيء، اور نہ اس طریقے سے کچھ کرتے. فدخل ناس كثير بسبب هذه الاخلاق في الدعوه السلفيه. بہت اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ دعوت السلفیہ میں داخل ہو گئے، سلفی ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ هذه الاخلاق، یہ اخلاق ہے. ومرة اخرى، اور کسی اور وقت میں، ركبوا في قطار، ٹرین میں شیخ صاحب نے سفر کیا. فحانت صلاة المغرب او العشاء، مغرب عشاء کا وقت تھا. وصلى بالناس بقراءة حلوة جدا، لوگوں نے نماز پڑھی خوبصورت قرات سے، بڑے اچھی قرات تھی. اعجبوا بها، لوگوں کو بہت اچھا لگا. فقالوا من صلى بكم، تو لوگوں نے پوچھا کسی نماز تمہیں پڑھائی؟ قال انا، شیخ صاحب فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھائی. فوثبوا عليه فضروه ضربا شديدا حتى غمي عليه، پھر شیخ صاحب کو مارا یہاں تک کہ شیخ صاحب بے ہوش ہو گئے. وكعادته، جیسے شیخ صاحب کی عادت تھی. اذا افاق فاول ما يفاجئ الناس بالابتسامات الرضيه، جب ہوش میں آیا تو مسکراہٹ سے لوگوں کا سامنا کیا. الشاہد، یہ شاہد ہے اس
سوال کے اس خوبصورت اور عظیم جواب کے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں الشاہد، شاہد یہ ان قصوں سے، یجب، یہ واجب ہے، ان یکون عندکم شیء من الحکمت والحلم والصبر والقصد الطیب، بارک اللہ فیکم، یہ واجب ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس ہے طلاب علم، سنیں، شیء کچھ ہونا چاہیے، کس چیز سے؟ من الحکمت والحلم والصبر والقصد الطیب، اچھی نیت بھی ہونی چاہیے، بنیاد ہے، بارک اللہ فیکم، واللہ، اللہ کی قسم، بالاخلاق الحکیمہ، اچھے اور حکمت والے اخلاق کے ساتھ، بالحلم، بردباری کے ساتھ، یقبل الناس علی دعوتک، لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے اور داخل بھی ہوں گے، وَإِن كَانَ مَا عِندَكُمْ إِلَّا الْجَفَاءُ وَالشِّدَّةُ، اگر تمہارے پاس صرف جفا اور شدت ہوتی یا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی سختی سے اور جفا سے کام لیتے، غلیظ القلب، اور دل میں سخت ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ بھی جو تمہارے ارد گرد ہیں تم سے دور اختیار کر لیتے۔ آل عمران 159۔ یا اخوہ، اے بھائیوں، بارک اللہ فیکم، بعض اخواننا، ہمارے بعض بھائیوں میں، عنده شدت زائدہ، ہمارے بعض بھائیوں میں بہت ہی زیادہ شدت ہے، سختی ہے، التي تخرج الناس من السلفیہ، جو لوگوں کو سلفیت سے خارج کر دیتی ہے، اتنی سختی، ما تدخل احدا، کسی کو صرف داخل نہیں کرتی، یہ شدت، هذا موجود الان، یہ آج موجود ہے بعض لوگوں میں، هؤلاء المطاردین، یہ لوگ جو پیچھے بھاگنے والے ہیں، لوگوں کا پیچھا کرنے والے ہیں، علیہم ان یتوبوا الی اللہ عز وجل، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، انابت کریں، وان یحسنوا اخلاقهم، اور وہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، وان یکونوا ہداة الی اللہ عز وجل، اور ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہدایت دینے والے بنے۔ بارک اللہ فیکم، علیکم بهذه الاخلاق، ان اخلاق کو مضبوطی سے تھامو، واترکوا الترکیز علی الحجر، اور حجر پر زیادہ، بائیکاٹ پر زیادہ دھیان مت دو، الحجر مشروع، حجر تو مشروع ہے، لا تعلق اہل بدعت سے، اور بائیکاٹ تو مشروع ہے، ولكن عندما ينفذ الصبر والحلم، بارک اللہ فیکم، لیکن کب حجر کیا جاتا ہے؟ جب صبر اور حلم ختم ہو جاتا ہے۔ فعلیکم بترغیب الناس فی الخیر وادخالهم فیہ، تمہیں چاہیے، یعنی تمہارے اوپر واجب ہے کہ لوگوں کو خیر میں ترغیب دیں اور اس میں، یعنی خیر میں داخل کریں۔ انتہا، یہاں پر شیخ صاحب کے جواب ختم ہوا۔ المصدر نوٹ کر لیں، ریفرنس، حوالہ نوٹ کر لیں، محاضرۃ بعنوان، ایک لیکچر تھا جو شیخ صاحب نے دیا تھا جس کا عنوان ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، اس حدیث کی شرح میں شیخ صاحب نے ایک لیکچر دیا، اور یہ پرنٹنگ شکل میں بھی، کتاب شکل میں موجود ہے، صفحہ نمبر 38 میں اس سوال کا شیخ صاحب نے جواب دیا، اور جس کو مزید دیکھنا ہے تو صحاب ویب سائٹ میں جا کر شیخ صاحب کا یہ جواب دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں خلاصہ، یہ جو بھی نصیحت ہے شیخ صاحب کی، یہ ان بدعتوں کے تعلق سے ہے جو عوام ہیں اور جاہل ہیں، جو ان کے کبار مبتدعین ہیں، جیسے شروع میں نے عرض کیا، ان سے حجر کیا جاتا ہے۔ یہ نرمی، یہ حلم، یہ بردباری، یہ حکمت کس کے لیے ہے؟ عوام جاہل لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، کون کرے گا؟ علماء اور طلاب علم، علم والے، عوام نہیں، کیونکہ عوام تو خود جاہل ہیں۔ اب جاہل سے مل کے نصیحت کرے گا، خود جہالت لے لے گا یا نہیں؟ جہالت دے گا، جہالت لے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جہالت کا خاتمہ یا ڈبل جہالت؟ سبحان اللہ۔ اس لیے بعض نے یہ غلط سمجھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دونوں طرف دیکھ، ایکسٹریمز ہیں، افراط اور تفریط ہے۔ بعض لوگ بائیکاٹ میں، حجر میں غلو کرتے ہیں،
بعض لوگ حجر نہ کرنے میں غلو کرتے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، خود بدعت قبول کر رہے ہیں، بچے بھی بدعتی بن رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ یا شیخ صاحب تو منع نہیں، شیخ صاحب تو منع کرتے ہیں نا حجر سے. وہ کسے منع کر رہے ہیں؟ عقل سے کام لو ذرا. یہ اہل علم طلاب علم کے لیے ہے جو نصیحت دے سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ الاخلاق الحسنہ، عدل و انصاف، علم، بردباری، یہ سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرے. ایک بدعتی ہے کبار مبتدعین میں سے، ناانصافی نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ عدل انصاف کیا جاتا ہے. اور اخلاق حسنہ سب کے لیے ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.